یہ جو بینکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب نے بھی کہا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ تھرڈ ورلڈ سے پیسہ منی لانڈر ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پیسہ فرسٹ ورلڈ میں پہنچ جاتا ہے اور فرسٹ ورلڈ سینکچوری ہے ایسے پیسے کے لیے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ذاتی تجربے سے، انٹرنیشنل لیول پہ کچھ بینکرز کو میں ملا ہوں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ مثال کے طور پہ سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں یا دبئی میں بہت بڑے بڑے جو بینکس ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو امیر ترین لوگ ہیں دنیا کے، چاہے ان کا تعلق تیسری دنیا کے ممالک سے ہی کیوں نہ ہو، ان کا پیسہ ان بینکوں میں پڑا ہوتا ہے باہر یورپ میں یا مختلف ممالک میں، اور وہ اتنے ہائیلی کانفیڈینشیل قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ بینک کے بھی ہر ملازم کو ان اکاؤنٹس تک ایکسس نہیں ہوتی، اور وہ اس کو نمبرڈ اکاؤنٹ بھی بولتے ہیں کہ نمبرڈ اکاؤنٹ ہے، اور اس کو آپریٹ یا اس کے حوالے سے انفارمیشن یا صرف بینک کا ایک جو اعلیٰ ترین افسر ہے وہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ پیسہ لوٹ مار کا پیسہ لا کر اس میں ڈال دیتا ہے، کالا دھن ڈال دیتا ہے، بلیک منی ڈال دیتا ہے، ڈرگ منی ڈال دیتا ہے، منی لانڈرنگ والے پیسے ڈال دیتے ہیں۔ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ اور یہ تو ہم نے فلموں میں بھی دیکھا نا سر، کہ پیسہ جاتا ہے غریب ملکوں سے نکلتا ہے اور امیر ملکوں کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں بڑا وزن ہے سعید قاضی صاحب کی کہ ان کی جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ یہاں پر جو عوام کو نچوڑا جاتا ہے، چوسا جاتا ہے اور پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ سکشن پمپس لگے ہوئے ہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹس ان پیسوں سے بھی چل رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا 100% چل رہی ہیں، لیکن اس پیسے سے بھی چل رہی ہیں۔ یہ گارڈین کی سٹوری میں کوٹ کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے، میں نے بھی بہت سارے میگزینز میں اور جریدوں میں پڑھا، اور ہم زمانہ طالب علمی سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو احمد ولید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان اگر اس نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو صحیح آواز اٹھا رہے ہیں، اور اگر اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کو درست کرنے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا صرف باتیں ہی ہیں؟ احمد ولید صاحب دیکھیں، باتیں جو کرنا ہے نا وہ بہت آسان ہے۔ دنیا بھر نے اپنے ایک چیکس لگائے ہیں، وہاں سے پیسہ یہاں نہیں آ سکتا اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے یہاں سے پیسہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نظام کس ملک کا صحیح نہیں ہے؟ پاکستان کا صحیح نہیں ہے، انڈیا کا صحیح نہیں ہے، بنگلہ دیش کا صحیح نہیں ہے، اور دنیا بھر میں دنیا بھر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے پاکستان یا اس طرح کے غریب ملک جو ہیں آپ کی ورتھ ہے کیا، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور کتنی ان کی کمپنیز ہیں، کتنے ان کے بلینئرز ہیں، وہ سارا پیسہ پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں پاکستان کے پیسے سے پل رہی ہیں، پاکستان کا پیسہ وہاں جا رہا ہے، یا پاکستان جیسے ملکوں کا پیسہ جا رہا ہے۔ وہ 2-4 لوگ ہوں گے جن کے 2-4 ارب روپے ڈالر ہوں گے وہاں پر، تو اس سے ان کے ملک تو نہیں چل رہے۔ لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا ہے، اور انہوں نے اپنے اندر نظام ٹھیک کیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان میں وزیر اعظم بنے ہیں اپنا نظام ٹھیک کرنے کے لیے۔ نظام ٹھیک کرنے کی بجائے آپ 2 سالوں میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، لوگ جو ہیں ایک دکان پہ، سبزی کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں پہ 2 آلو مانگتے ہیں، 2 ٹماٹر مانگتے ہیں، تھوڑی سی ہری مرچیں مانگتے ہیں۔ اس دور میں آپ بتائیں کہ جو دنیا کی ویسٹ کو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، آپ کہیں کہ وہ ہمارا پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، یا آپ کسی کو کہیں بڑے غدار ہیں یہ سارے پرائم منسٹر جو پولیٹیشنز ہیں، ماضی کے جتنے وزیر اعظم ہیں وہ سارے غدار ہیں، تو اس سے ان کو جا کے پوچھے تو صحیح کہ اس دکاندار کے پاس جا کے پوچھیں، وہاں جو گاہک کھڑے ہیں ان سے پوچھیں جا کے کہ نواز شریف غدار ہے، وہ کہے گا مجھے کیا اس سے غرض، مجھے تو چاہیے کہ یہ میری ہانڈی آج کی پک جائے، یعنی کہ جو میں 2 آلو 2 ٹماٹر تھوڑی مرچیں لے کے میں گھر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس طرح سے میں نے بچوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے۔ اور اس طرح کی جو انپریسیڈنٹڈ مہنگائی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی، لیکن آپ کا رونا پٹنا کیا ہے کہ جی سیاستدان لوٹ کے کھا گئے۔ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی بجائے سارا بلیم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت اس پروگرام میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے وہ بھی غدار تھے، سیکرٹ میٹنگز ہوتی رہیں، سیکرٹ میٹنگز ڈپلومیسی میں دنیا بھر میں ہوتی ہیں اور وہ چھپی نہیں رہتی۔ اگر مودی جو ہے وہ ملا نواز شریف سے 2 کمروں میں تو وہ اوپن سیکرٹ ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیکرٹ رہے ہمیشہ کے لیے۔
اس طرح کی میٹنگز جو ہے اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں. مشرف نے بھی میٹنگز کی اس طرح کی میٹنگز جو ہے بے نظیر نے بھی کی. اس طرح کی میٹنگز ہوتی چلتی رہتی ہیں. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی بجائے کہ جو آپ کو ویسٹ فاٹف کیا کہہ رہا ہے احمد ولید صاحب، آپ اس سے پہلے مانتے نہیں تھے کہ پاکستان میں جو اس طرح کے گروہ ہیں مذہبی گروہ. آپ نے کہا نا کہ اس طرح کی میٹنگز جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کی، جنرل مشرف نے اپنے دور میں بھی کی، اور میاں نواز شریف نے بھی کی. تو یہ میٹنگ سارے کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کا جو انٹرویو سما ٹی وی پہ چلا اس میں وہ انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کر رہے تھے، اور بڑی اچھی بات ایک وزیر اعظم نے کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے کسی باہر کے ملک جانا ہے یا وہاں کے سربراہ سے بات کرنی ہے تو پہلے میں اپنے فورن آفس کو کنسلٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے کہ پاکستان کے اس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، کیا نشیب و فراز رہے. اسی طرح اگر نیشنل سیکیورٹی کا یا ڈیفنس کا کوئی معاملہ ہوگا تو میں فوج کو کنسلٹ کروں گا، کیونکہ اس کی بھی اپنی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. تو اگر عمران خان یہ سمجھ رکھ سکتے ہیں کہ اس میں اداروں کو مضبوطی کرنے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اداروں کی مضبوطی کی طرف ایک قدم ہے کہ آپ ادارے کو فوقیت دے رہے ہیں اور امپورٹنس دے رہے ہیں، اور اگر آپ استفادہ کرتے ہیں اس انفارمیشن سے، آپ پھر بعد میں خود بھی ڈیسیژن لیں، اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں، لیکن اگر آپ استفادہ کرتے ہیں تو کیا یہ غلط بات ہے یا پھر یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنے ادارے کو بائی پاس کر دیں اینڈ یو ٹیک اے پرسنل ڈیسیژن اینڈ دین یو گو اینڈ میٹ دی انڈین پرائم منسٹر؟ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے صرف کہ میٹنگز ہوتی ہیں اور آؤٹ آف اے سڈن میٹنگز ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے ہیڈز آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی ملک میں سڈن پلان بنا لیتے ہیں کہ میں نے آج سے بریک تھرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اگر وہ ملاقات کر کے اور بعد میں اگر وہ اپنے اداروں کو اعتماد میں لے لیتا ہے کہ ہاں جی ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم اس میں بریک تھرو کرنا چاہتے تھے، یا بالکل سیکرٹ رکھتا ہے، یعنی اگر سیکرٹ رکھتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر بعد میں بات ہو گئی یا ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بات ہو گئی کہ ہاں جی ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی، بھٹی صاحب یہ بتائیے گا ذرا، یہ بالکل سیکرٹ رکھی گئی تھی اور از اٹ این اوپن سیکرٹ؟ یہ میں ذرا بھٹی صاحب سے ان کا اوپینین لے لوں اس حوالے سے. احمد صاحب، یہ جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف کی کھٹمنڈو میں ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی، بیچ میں ایک دروازہ تھا، یہ ملاقات اوپن سیکرٹ ہے یا یہ بالکل سیکرٹ رکھی گئی، اداروں کے اعتماد میں لیا گیا نہیں لیا گیا اس ٹائم پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعید قاضی صاحب نے کہا کہ میں وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، یعنی جو بھارتی جو مفرور ہیں، جو بزنس مین ہیں، $192 ارب اس پڑا ہوا ہے وہاں اس وقت جو دنیا کے مفرور ہیں برطانیہ میں. اور ان کی کرپشن واچ جو ہے، جو ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کہتی ہے کہ $800 ارب جو ہیں یہ 4-5 ملک مینیج کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے اور باقی سارے پیسے. اور احمد ولید صاحب کی باتیں بالکل 100% صحیح ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بڑے رحم دل اور اچھے ہوتے تھے، وہ اپنا ملک لوٹ کر باہر نہیں لے جاتے تھے. ہمارے جو بادشاہ ہیں یہ تو خود منی لانڈرر تھے، یہ انہوں نے تو خود سارا ادھر سے اٹھا کے تو بچے غیر ملک کی جائیدادیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں، سارا کچھ جمع تفریق. میں میٹنگز کی چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ نیاز نائک ایک تھے جو مشرف دور میں بھی میٹنگ کرتے رہے، باقی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی چلتی رہی ہوں گی، زرداری صاحب کے دور میں بھی چلتی رہی، لیکن کوئی ایسی میٹنگ ہے کہ جس میں ہمارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ نہ ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ مودی صاحب رائے ونڈ آئے ہوں، لیکن کوئی اور بندہ، اجیت ڈول، مودی صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی اور بندہ کوئی ہے ساتھ بیٹھا ہوا یا کوئی اور سٹیک ہولڈر ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا میاں نواز شریف. آپ جو کچھ کانفیڈنس میں لینا چاہیے، بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ، جو کچھ بھی کیا ملک کے لیے کیا، اچھا کیا برا کیا، مجھے یہ بتا دیجئے. میں 2 سوال مسلسل پوچھ رہا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا، جو خوش نصیب ہے کہ اسے ایک مرتبہ اندرون ملک طبی ضمانت ملی، ایک مرتبہ بیرون ملک طبی ضمانت ملی، اور وہ علاج کے لیے وہاں گئے ہیں.
وہاں علاج کے لیے گئے ہیں, عدالتیں اور حکومت نے رحم کھا کر ان کو علاج کے لیے بھیجا. کیا ان کو یہ بنتا تھا ان کا کہ وہاں سے بیٹھ کر وہ یہ لب و لہجہ اور یہ زبان استعمال کریں اور سیاست کریں؟ حالانکہ شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال صاحب فرما چکے ہیں کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں, اخلاقی طور پر انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو کیا کرنی چاہیے؟ دوسری بات, کیا یہ اس وقت کون سا ایسا مارشل لا لگ گیا تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یوں چڑھائی کی اور یہ تیس نیس کیا؟ اور اس کا مقصد, اس کی ٹائمنگز, اس کا سارا کچھ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں, بٹی صاحب اس کے اوپر میں آتے ہیں, آپ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ماضی کی جو ابھی بات ہو رہی ہے, میں قاضی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بٹی صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, حال پہ آتے ہیں. آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں باقی ساری, یہ تو کوئی اب چھپی, یہ اس دنیا کا اب یہی ایک خوبصورتی ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی, کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہوتی, ساری کوئی چیز اوپن نہیں ہوتی, سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے.